आदाब दोस्तों, पस मंजर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी शख्सियत से आपसे रूबरू कराएं, उनसे बात करते हैं और अक्सर इसी अंदाज से हम आपसे कई एक शख्सियत जो हैं वो आपको मिलवाई हैं और न्यूज़ और दीगर चीज़ें जो हम आप लोगों तक पहुंचा पाएँ और सही अंदाज से हम कोशिश करते हैं कि एक बेहतर अंदाज से आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचें। हाल ही में जो एक बड़ी चर्चे की बात हुई और बड़े चर्चे में आए थे मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, जो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और इसके अलावा वो इससे पहले इंजीनियर थे, उन्होंने सर्विस छोड़ दी और ये सारा का सारा जो एक सिस्टम चला। लेकिन मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, ये एक बड़ा सवाल था और इस पर कई एक उनके साथ बातें भी हुई। और इस शख्स की एक अपनी पहचान है एज ए सोशल वर्कर, एज ए जो एक आम इंसान, जो लोगों के दिलों में एक मोहब्बत बनाई है। सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर वेल बिल्ट है, अगर आप झूठी बातें एक बार बोल देते हैं और उसके बाद आप सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कभी नहीं जा सकते। जिस शख्स का नाम रफ़ीक चिश्ती है, उसने अपना कैरेक्टर, अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा और जिसकी वजह से आज उस शख्स की इज्जत है। लेकिन ऐसे कई एक सवाल हमने उनसे जाने हैं। आइए इस शख्सियत से मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने सियासत में जाने का क्यों सोचा और इसके पीछे वजह क्या है। चिश्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने काफ़ी जो अरसा गुजरा है, अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि आप एज ए सोशल वर्कर काम करते रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टरशिप आपने की, वहीं आप इसके अलावा इंजीनियर रहे, काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं जो एक सोशल वर्क की बात करें वो आपके तहीं ज़रूर चलता रहा। तो जानना चाहेंगे कि ये किस अंदाज से आप जो ये चीज़ें करते रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एज गवर्नमेंट सर्विस शुरू किया था PWD डिपार्टमेंट में, एज जेई मैंने काम किया। तो मैंने वहाँ देखा कि हमारे इलाके में 99% गरीब मज़दूर लोग रहते थे। तो उनकी हालत मैंने एज मुलाजिम तो कोई रिस्ट्रिक्टेड थी कि मैं वहाँ तक कर सकता था। जैसे मैंने मुलाजिम शुरू की, गवर्नमेंट रेट 25 रुपये होता था, मजदूर को 10 रुपये देते थे। तो मैंने आते ही सीधा उनको 25 रुपये दिए, तो उससे उनकी हालत थोड़ी सुधर गई, मुझे भी हौसला अफजाई हुई। तो उसके बाद मगर मैं वहाँ सिर्फ कानून के दायरे के अंदर ही मदद कर सकता था, जितने मजदूर लगाने हैं, कहाँ काम कराना है। उसके बाद मैंने देखा कि इनकी हालत में उससे ज़्यादा कुछ मदद तो कर नहीं सकता हूँ। अपनी लाइफ तो अच्छी गुजार सकता हूँ, मगर उनकी लाइफ में मैं कोई बेहतर हाल नहीं ला सकता। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। 2009 से मैंने बिजनेस शुरू की, जिसमें मैंने कुछ टेक्निकल काम, जैसे बाहर के लोग यूपी, बिहार, बाहर के आके यहाँ करते थे, उन लोगों अपने लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दे के तो उन लोगों को रोज़गार में लगाया कि अगर मेरा मकान पक्का है तो कम से कम मेरे गाँव वालों का भी मकान पक्का होना चाहिए। 25-30 मैंने अपनी तनख्वाह से या बिजनेस से जो पैसा कमाया था, 25-30 लोग मैंने इंजीनियर, डॉक्टर बनाए। तो जितनी मेरी मुझसे हो सकती थी तो मैंने कम से कम 1000-1500 के करीब टेक्निकल जॉब्स सिखाए लोगों को, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिली, उनकी हालत बेहतर। तो अब मैंने ये सोचा कि उसमें जो मैं वहाँ भी कोई हाथ ख़त्म हो गए नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सियासत में आके कुछ ऐसी पावर हासिल करूँ जिससे जो कमी रह गई है वो, ताकि इन गरीब लोगों की परवरिश मैं अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूं और उनकी हालत को अच्छी हो। लेकिन चिश्ती साहब, अगर देखा जाए तो हर शख्स की एक कोशिश होती है कि मैं कुछ अपने लेवल पे एक नेटवर्क बनाऊं, एक पार्टियों, फ़लाँ पार्टी को चुनो, फ़लाँ पार्टी को चुनो। आपने एक, जिसे बीजेपी अगर पार्टी की बात करें तो कई बार लोगों के जहनों में ये आता है कि यहाँ पे उतना उसका रुझान नहीं था और ना ही उस लेवल पे उसे देखा जाता था यहाँ पे। तो आपके आने की वजह से जो इस बार हाल ही में बीजेपी का जलसा हुआ, उसमें भी काफ़ी तादाद देखी गई और ये चीज़ें महसूस की गई, क्योंकि ये जाहिर सी बात है आपकी वजह से ये चीज़ें थी। तो ये जो मतलब एक पार्टी को चुन लेना और ये सिस्टम बनाना, ये इसके पीछे मतलब क्या वो सोच थी कि कहीं और पार्टियां भी थी जैसे बहुत सारी, तो उसमें आपका क्या रुझान था?
اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے مہاتما گاندھی کے اصول اچھے طریقے سے پڑھے تھے، اور اس ہمارے وقت میں میٹرک کلاس تک ایک ٹریننگ دی جاتی تھی جس میں کہتے ہیں گاندھی اسمارک ندھی۔ اس میں دیہات جو رورل ڈیولپمنٹ ہے، اس دیہات کو سدھار کے پانی سڑکیں بنانے کے لیے، تو میرا مین مشن یہی تھا کہ جو وہ اصول ہیں تو وہ اٹل بہاری واجپئی نے اچھے طریقے سے، تو مجھے وہ جو اس کی میں نے تھیوری پڑھی تھی تو وہ پریکٹیکل کرتا ہوا مجھے اٹل بہاری واجپئی نظر آیا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو 2004 سے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں کہیں روڈیں ایک ہی روڈ ہوتی تھی، جلحہ سے لے کے لور سلطان پتھری تک یا مین روڈیں، تو گاؤں جو ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ تھا۔ تو مہاتما گاندھی اٹل بہاری واجپئی نے بی جے پی سرکار نے تو گاؤں میں سڑکوں کا جال بچھانے کا ایک کور نیٹ ورک 20 سال منصوبہ 20 سال کا ایک کور نیٹ ورک بنایا، تاکہ ہر گھر والے کو، ہر ایک آدمی کو 1.5 کلومیٹر سے زیادہ نہ چلنا پڑے، کہ وہ بچے شہر سے کنیکٹ ہوں، کالجوں میں جائیں پڑھیں، تو ان کے لیے ولیج روڈ بنائے۔ تو وہ جو میرا بھی منصوبہ تھا غریب پروری کی، اور وہ رورل ڈیولپمنٹ سے ملتا تھا، تو اس کی بنیاد اٹل بہاری واجپئی نے وہ جو مہاتما گاندھی کے اصول ہیں اس کو اپنانے کے لیے، پریکٹیکل فیلڈ میں اتارنے کے لیے انہوں نے شروع کیا۔ اور بی جے پی سرکار میں PMGSY یعنی کہ رورل پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت صرف دیہات کو روڈ اور ایجوکیشن، پانی کی سہولت جو لوگوں کو ضروری سہولت چاہیے وہ دینے میں یہ گورنمنٹ کا اہم رول ہے، اور وہ سرکار بی جے پی کی تھی۔ تو اس نے کسی کنبہ پروری اپنے نام سے نہیں، کوئی بھی پردھان منتری ہوگا تو وہ اس فنڈ میں سے وہ روڈیں بنائے گا، اور اس نے ایک ٹارگٹ فکس کر دیا کہ اس سال میں یہ ہوگا، اس سال میں یہ ہوگا، اس سال میں یہ ہوگا۔ تو وہ جو ڈیولپمنٹ ورکس ہمارے ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو ہمارا MP ہوتا ہے یا جو سرکار ہے، وہ پیسے سارے سینٹرل گورنمنٹ سے آتے ہیں، تو MP اس پہ پروجیکٹ پہ سائن کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو کیونکہ جو میرے پلان تھا غربت کو ہٹانا، غریب پروری، اپنے رشتہ دار برادری گاؤں والوں کی ڈیولپمنٹ کرنی، اپنے آپ کو نہیں زیادہ چمکانا بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا۔ جیسے ایک بار MS خان DC جو ایک انیسٹ DC مانا جاتا تھا ڈسٹرکٹ پونچھ میں، اس نے صحیح بابا کا ایک انٹرویو دیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو کچھ میسج، جیسے آپ کے ہی میڈیا کے تھرو انہوں نے پوچھا تھا کوشچن اس کو کہ آپ کچھ میسج پونچھ کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں جو امیر لوگ ہیں ان کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ غریبوں، اپنی دولت میں سے غریبوں کو دے کے ان کو بھی اپنے ساتھ چلیں۔ تو وہ بھی پوائنٹ میرے دماغ میں بڑا زبردست آ گیا، اور وہ بھی پوائنٹ اس سے ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو بی جے پی سرکار ہے یہ ڈیولپمنٹ ورک اور انڈیویجنل آدمی کو، جیسے گیس، پانی، کوئی باقی جو دیہات کو ضرورت ہوتی ہے چیزیں، غریب لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں، وہ ڈائریکٹ ہر انڈیویجنل کو بینیفٹ دینے کے لیے اس گورنمنٹ میں، اس پارٹی میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے میں نے اسی پارٹی کو چنا کہ اس پارٹی میں جا کے میں اپنے منصوبے، جو میرے منصوبے ہیں، وہ پورے ہو سکتے۔ جی، کہیں نہ کہیں مشکلیں بھی آتی ہوں گی آپ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری پارٹیاں یہاں پہ، ان کے اپنے نیٹ ورک ہیں، اور الگ الگ طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہوگا، تو مشکلیں آتی ہیں؟ ہاں، مشکلیں، جب میں نے بی جے پی جوائن کی تو یہاں مسلمانوں میں یہ سمجھا جاتا تھا، کانگریس، خاص کر کانگریس پارٹی نے یہ پھیلایا ہے کہ یہ سیکولر پارٹی نہیں ہے، یہ کٹر مسلمانوں کے اینٹی پارٹی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی ہمیں وہاں ہندو سے جا کے تو کسی مسجد میں امامت کرانی ہے، مذہبی تو کوئی فیصلہ ان سے ہم لیتے نہیں ہیں، مذہب کے تو ہم پکے کٹر مسلمان ہیں۔
تو یہ خالی اس لیے کہ بی جے پی کو پارٹی یہاں نہ آئے. جیسے ہر غریب آدمی کو انہوں نے گیس دیا تو غریب آدمی اس کے لیے نریندر مودی کے لیے دوائی دیتا ہے. ہر آدمی کسی کے میڈیکل فیسلٹی کے لیے انہوں نے گولڈن کارڈ بنائے ہیں کہ جو علاج کہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ کم دوائی میں کم پیسے میں یا گورنمنٹ کی مدد سے وہ جیسے کسی کا حادثے میں جیسے یہ بارڈر پہ شیلنگ ہو رہی ہے تو پہلے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 20,000 50,000 دیتے تھے. تو اس گورنمنٹ نے ایک دم ان کا 5 لاکھ روپے کر دیا. تو وہ مرتے کون ہیں؟ بارڈر والے لوگ. بارڈر ہمارا ہم نے نہیں بنایا, یہ تو ان پارٹیوں کا دین ہی ہے کہ انہوں نے بانٹ کے. اس وقت بھی مہاتما گاندھی یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان پاکستان 2 ملک نہیں ایک ہی ملک ہو, مگر انہوں نے 2 ملک بنا کے ایک مصیبت بنا دی غریب لوگوں کے لیے. اب بارڈر پہ شیلنگ ہوتی ہے, لوگوں کو رات کو سوتے نہیں ہیں, مصیبت ہے. تو ان کی سہولیت کے لیے بینکر بنانا یا ان کا فیسلٹی آج تک یہ 70 سال کی گورنمنٹ کانگریس کی گورنمنٹ نے کبھی ان کے لیے کچھ ایسی سہولیت نہیں پیدا کی. تو یہ اس لیے میں لوگوں کو سمجھا کے تو لوگ کنونس ہو گئے. شروع میں تو مجھ پہ بہت پریشر آیا کہ بھائی یہ کیا, یہ ہندو کی جماعت آپ نے جوائن کر لی ہے. تو میں نے کہا ہندو کے پیچھے میں نماز تو نہیں پڑھوں گا یا ہندو میرا امام تو نہیں بنے گا, یا کہ مذہبی جو مجھے ہیں میری جو ضرورت ہے یا کوئی چیز سیکھنا ہے, دین سیکھنا ہے تو مجھے ان سے سیکھنا ہے, وہ تو مولوی سکھائیں گے, وہ تو ان کا کام ہے. تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ ایک نیشنل پارٹی ہے جس کی ہندوستان میں حکومت ہے اور ہر غریب کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے. اس لیے میں نے لوگوں کو کنونس کر لیا ہے. اب ان پارٹیوں کا زیادہ زور چلنے والا نہیں. جی, کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو رجحان ہے, جو پبلک ہے یہاں کی, جو باتیں کی جاتی تھی, اب آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگوں کے وعدے تھے یا پارٹیاں جو باتیں کرتی تھیں اب وہ چیزیں جب تک امپلیمنٹ نہ ہوں تو لوگ نہیں مانتے؟ کیونکہ ابھی ووٹ جو ہیں لوگ مانگ رہے ہیں, ہر ایک چیز کی کوشش کر رہا ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے میری پارٹی جیتے, میری جیتے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی لوگوں کی ذہنیت کیا ہے, کیا لوگ سوچ رہے ہیں اور کس انداز سے ووٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایز اے سوشل ورکر بھی کام کرتے رہے ہیں, لوگوں کا اکثر آپ کے گھروں میں آنا جانا ایک لمبے عرصے سے ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. لیکن پھر یہ جو چیزیں ہیں انہیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, شروع میں تو مجھے مشکل آ, جب ان پارٹیوں نے مجھ پہ اٹیک کیا کہ یہ کٹر پنتھ جماعت میں چلا گیا ہے اپنے مفاد کے لیے, تو لوگ مجھے بچپن سے جب سے میں نے گورنمنٹ سروس جوائن کی تھی یا سروس چھوڑی تب سے مجھے جانتے ہیں کہ میں کبھی اپنے مفاد کے لیے, یعنی کہ اگر میں اپنا مفاد ڈھونڈتا تو میں اور میری وائف دونوں اچھی ملازمت پہ تھے, ہمارا گھر خوبصورت تھا, ہم اچھے طریقے سے چل سکتے تھے, تو ہمیں نہیں. اب میں نے سوچا کہ اگر میں اچھا ہوں تو میرے بھائی, میری باقی غریب برادری جو ہے وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں. تو وہ لوگ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا اتنے 60 سال کا کریکٹر کیسا رہا ہے, کیا وہ اپنے مفاد کے لیے اس نے پارٹی جوائن کی یا پبلک کی بہتری کے لیے کی. تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آنے والا ہے. انشاءاللہ میکسیمم لوگ, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میری بات کو مانتے ہیں. میں جا کے گاؤں میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا ہوں, لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کی وجہ سے, آپ جس کو بولیں گے ہم ووٹ اس کو دیں گے, کیونکہ وہ میرے ساتھ میرا پرسنل کریکٹر جو ہے اس کو جانتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں. سر ایک چیز اور, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی کیونکہ انسان اکتا جاتا ہے اگر کوئی چیز بہتر انداز سے نہ ہو, اور خاص کر پبلک کی بات کریں تو پبلک دیکھتی ہے کون ڈیولپمنٹ کرا رہا ہے کون نہیں کرا رہا ہے. تو ایز اے مطلب ایک عام آدمی اور ایز اے پارٹی ورکر آپ اس وقت کا یہ جو پورا نظام چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کل آپ کی سرکار آئے گی؟ کیا کل کو اگر آپ لوگ جیت جاتے ہیں تو کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگی اور کیا آپ کی کوششیں رہیں گی؟ دیکھیں, یہ جو اس وقت پارلیمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, اس میں تو انشاءاللہ بی جے پی کی سرکار پکی آ جائے گی. ہمارے ایم پی جو جموں سے پونچھ تک ایم پی ہے وہ جیتنے والا ہے. اس نے پچھلی بار بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ لیڈ لی تھی, اس بار تو اور زیادہ لے گا, وہ جیت جائے گا, ایم پی بن جائے گا. جو ہمارے یہ دیہات کے پروجیکٹس ہیں
वो क्योंकि मैंने उसको अच्छे तरीके से देहात में घुमाया है, लोगों के साथ मुलाकात कराई है और वादे करवाए हैं कि ये प्रोजेक्ट जो बाकी रह गए हैं हमारे, वो इस 5 साल में हम पूरे करेंगे। और जम्मू से पुंछ तक रेलवे, ताकि हम अगला इलेक्शन लड़ने जाएं तो ट्रेन हमारी पुंछ में खड़ी हुई, 4 लेन जम्मू से पुंछ 4 लेन होगा। और जो कहते थे कि दिल्ली से पुंछ बहुत दूर है, वो बहुत नज़दीक हो जाएगा, तो उससे मेरा आधे से ज़्यादा जो मेरा ख्वाब है वो एमपी की वजह से बन जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। उसके बाद असेंबली के इलेक्शन होंगे तो लोग हमारे काम को देख के तो सरकार जो भी हम बनाएंगे उस सरकार में इंशाल्लाह मेरा वोट ज़रूर होगा। तो जब वोट होगा तो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में लोगों के जो मेरे ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे जी। मुझे यही था कि मैं 60 साल तो मेरी उम्र हो चुकी है, तो अब और 5-7 साल में जो मेरे काम रह गए मनसूबे वो और तेज़ी से करूं। जैसे नरेंद्र मोदी ने जो पिछली गवर्नमेंट ने 50 साल में नहीं किए तो वो उसने 5 साल में कर दिए, तो मेरा भी यही मनसूबा है कि मैं वो जल्दी से जल्दी अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूँ। तो ये थे मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, जिनका इंटरव्यू हमने आपको दिखाया। ऐसे कई एक सवाल, ऐसी कई बहस मुबासे वाली बातें और बहुत सारी चीज़ें अभी बचती हैं, वो भी हम वक्तन फ़क्तन उनसे डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और एक बात तो खुली है कि वोट का हक आपके हाथ में है, आप जिसको चाहें जितवा सकते हैं और जिसको चाहें हरा सकते हैं। ये तो आपके हाथ में, आपका वोट कीमती है, आप ज़रूर जाइएगा, वोट डालिएगा, आप किसी भी पार्टी को डालें। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर शख्स के व्यूज़ जानें, उसकी वो सोच जानें कि जिसकी सिस्टम, जिस निज़ाम पे वो अपने आप को समझता है कि वो एक बेहतर इंसान है और वो बेहतर आवाम के लिए काम कर रहा है। अपने दोस्त वजाद बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।